ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب وہ برکت کے حصول کا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ یہ کتاب بذات خود اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کے طور پر، یعنی برکت بمعنی فضل و کرم کے طور پر یہ نازل کی گئی۔ یہ دیکھیے، یہ کوئی تصور معمولی نہیں ہے کہ یہ تورات، زبور، انجیل اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو کچھ نازل ہوا، ان سب کا جس کو بھی باقی رکھنا مقصود تھا، یہ کتاب ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ نے ہر خیر انسانیت کے لیے جمع کر دی۔ تو اس کتاب کا پڑھا جانا، گھر کے اندر موجود ہونا، اس پر غور و فکر کرنا، اپنے محلے میں، گھر کے اندر، مسجد کے اندر ایسی مجالس کا انعقاد کرنا کہ جس سے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچے، مختلف طریقے اختیار کرنا، یہ سارے کے سارے گویا کہ قرآن کے ذریعے اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے، یہ کتاب مبارکن، برکت والی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے۔ یہ کس لیے نازل کی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ عقل والے اس پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو جب انسان قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کرے گا، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس کا یہ رویہ اس کی زندگی کے اندر خیر و برکت کا سبب اور باعث بنے گا۔ ساری رات بھی عبادت کرتے رہے تو تب بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ اگر آپ نے غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھی ہے تو آپ کا یہ ایک آیت پڑھنا پوری رات کی عبادت پر بھاری ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس کی تلاوت کو، اس کی تفہیم کے مختلف پروگراموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔